اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید الآخری وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل، کہ نہ ہم توکل رکھیں اللہ اللہ کے اوپر، وقد ہدانا سبلنا، تحقیق راستہ دکھایا اس نے ہم کو، ولنصبرن، اور ضرور ہم صبر کریں گے، اللہ اس پر، ما آذیتمونا، جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المتوکلون، پس بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، لرسلہم، اپنے رسولوں کے لیے، لنخرجنکم، ضرور ہم نکال دیں گے تم کو، من ارضنا، ہم اپنی زمینوں سے، او لا تعودن، یا تم لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہمارے مذہب میں، فاوحی الیہم، پس وحی کی اپنے پیغمبروں کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے تم کو زمین میں، مِن بَعْدِهِمْ، ان ظالموں کے بعد، ذَلِكَ، یہ اس کے لیے ہوگا، من خاف مقامی، جو ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور ڈر گیا اللہ کے عذاب سے، واستفتحوا، اور فیصلہ طلب کیا پیغمبروں نے، وخاب کل جبار، اور نامراد ہوا ہر جبار، عنید، ضدی، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، پیچھے مسئلہ چل رہا تھا پیغمبروں کے ساتھ قوموں کا، کہ قوم اپنی طرح بلاتی تھی اور پیغمبر اپنی طرح بلاتے تھے، جھگڑتے رہے مسئلے کے اندر، آخر پر نتیجہ یہ نکلا، قوم ضدی نکلی، کہنے لگے جو ہمارے منہ مانگے معجزے ہیں، اگر تم ظاہر کر دو تو ٹھیک ہے، ہم مان جائیں گے، بالکل آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیغمبروں نے بھی جواب دیا تھا کہ یہ فرمائشی معجزوں کا لے آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمہ ہے صرف مسئلہ توحید پہنچا دینا، وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، ہم تو اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور ہماری امید صرف اللہ کے اوپر ہے، کیوں نہ ہم اس کے اوپر امید رکھیں کہ اس نے ہمیں سیدھے راستہ دکھایا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کے کئی الہ بنا چکے ہو، ہم کئی الہوں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا، اس لیے ہم اللہ کے اوپر امید کو نہیں توڑ سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ باقی اور تو یہ ہر دور کے اندر جو باطل ہوتا ہے وہ تشدد کے اوپر اتر آتا ہے، جب اس کے پاس دلیل نہ ہو، کوئی دلائل اس کے پاس موجود نہ ہو، ختم ہو جائے،
آخر پر ہتھوں پائی کے اوپر آ جاتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ لڑنے لگ گئے قوم والے۔ آگے پیغمبر بھی جواب دیتے رہے، والا نصبرن علی ما آذیتمونا، ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیت پہنچاتے ہو، ہم ضرور صبر کرتے رہیں گے۔ اگر تم جتنی بھی ہمیں تکلیفیں دیتے رہو، ہم اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں بھی دعوت دیتے رہیں گے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اگر بھروسہ رکھنا بھی ہے تو اللہ پر رکھو، کسی مزار کے اوپر نہ رکھو، کسی دربار کے اوپر نہ رکھو، کسی معبودان باطلہ کے اوپر نہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے اوپر امید اور آس نہ رکھو، بلکہ امید اور آس صرف تمہاری اللہ کے اوپر ہو، بھروسہ اللہ کے اوپر رکھو اور کسی کے اوپر یقینی بھروسہ نہ رکھو۔ قال الذین کفروا، کافروں نے رسولوں سے کہا دو طریقے ہیں ہمارے مابین صلح کے، یا تو تم ہماری دین میں واپس آ جاؤ، ہمارا مذہب قبول کرو، جو مذہب ہمارا ہے تمہارا مذہب بھی وہی ہو، جس طرح ہم اپنے بابوں بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تم بھی اسی مذہب کے اوپر آ جاؤ۔ یہ جو ہر وقت جو رٹ لگئی ہوئی ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت، موت حیات کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ مذہب اپنا چھوڑ دو۔ تم واپس لوٹ آؤ تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ہم اپنے وطن سے نکال دیں گے، تمہیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ وہی کہنے لگے قال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، اپنے رسولوں کو کہنے لگے ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنے شہر سے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، زمینوں سے نکل جاؤ یہاں سے، اچھی بات ہے، ورنہ اولا تعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب کے اوپر آ جاؤ تب تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ جب انہوں نے یہ قوم نے پیغمبروں سے بات کی، یہ مطالبہ سامنے رکھا، اس وقت اللہ نے ڈائریکٹ پیغمبروں کی طرف وحی کر دی کہ میرے پیغمبروں گھبراؤ نہیں، میں ضرور تمہاری امداد کروں گا اور ظالموں کو تباہ اور برباد کروں گا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میں نے وحی کی ان کی طرف کہ میں ضرور برباد کروں گا ان ظالموں کو۔ اللہ نے جو رب ہے ان کا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے وحی کی ان کی طرف کہ میں ان کو تباہ اور برباد ضرور کروں گا ظالموں کو۔ باقی جو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، زمینوں سے نکال دیں گے، میں ان کو برباد کروں گا اور تمہیں وہاں آباد کروں گا، تمہیں آباد کروں گا، ان کافروں کو تباہ اور برباد کروں گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی زمین میں میں تمہیں آباد کروں گا۔ یہ ہر دور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ باطل جب بھی آئے گا آخر کا اوپر اس کا جو حربہ ہوگا وہ تشدد والا ہوگا، لڑائی والا ہوگا، وطن سے نکالنے والا ہوگا اور گالی گلوچ والا ہوگا، اور کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا بھی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو موحد ہے اس کی امداد ضرور کرتا ہے، اس کے دشمن کو خود تباہ اور برباد کرتا ہے۔ کتنے واقعات گزر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی ہم نوا ہم مجلس، اس کے جو ساتھی تھے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے، تیرا قرآن یہ سچا ہے تو پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں پتھر برسا کے مار دے یا کوئی اور آفت بھیج کے مار دے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتا دی کہ میرا پیغمبر ابو جہل اس طرح کہہ رہا ہے میرے گھر کے پاس آ کے، اور اس کے ساتھ ہم مجلس لوگ بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ جب یہ خود عذاب مانگ رہا ہے تو پھر ڈھیل کس چیز کی، کیوں ڈھیل دے رہا ہے اس کو؟ اللہ نے کہا میرا پیغمبر
اصل بات ہے تیری عزت کی، تو موجود ہے ان کے اندر، تیری موجودگی میں ان کو عذاب دوں، کل سے کوئی ایسے نہ کہے کہ اپنوں کو مروانے والا یہی تھا۔ تیری عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ ہاں جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے پھر دیر نہیں لگاؤں گا، پھر دیر نہیں لگاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ دن اتنے نہیں گزرے تھے، اسی وقت اللہ نے میدان لگا دیا، 313 کے ہاتھوں 1000 کو شکست دے دی۔ 313 تھے صحابہ، اور ساتھ اللہ نے ملائکہ بھیج دیے امداد کی مومنوں کی۔ 70 بڑے بڑے سردار کافروں کے مارے گئے، 70 سردار قید کر دیے گئے اور ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اور اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ جو میرے ماننے والوں کے خلاف ہوں گے، دشمن ہوں گے، میں ماننے والوں کو تو کبھی شکست نہیں دوں گا، لیکن جو میرے ماننے والوں کے خلاف ہے ان کو قتل بھی کرنا پڑے گا تو کرا دوں گا، میں مرا دوں گا، ان کو ذلیل کراؤں گا۔ تو یہ طریقہ اللہ کا ہر دور میں چلا آیا ہے۔ اس طرح جو بھی پیغمبر تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، قوم دشمن تھی، مخالفت کرتی تھی، تھے بھی شرک کرنے والے، لیکن اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی حکم کیا کہ صبح صبح آپ سویرے سویرے رات کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں یہاں سے اپنے شار سے، اور پھر میں ان سے لمٹ لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح میرا پیغمبر آپ کے ساتھ یہ دشمنی کرتے اور میرے مسئلے کے ساتھ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے اور اس کے ماننے والے بھی چلے گئے، بعد میں اللہ نے بستی اٹھوا کے آسمان تک اوپر سے اٹھا کے نیچے مار دی اور اوپر سے پتھر برسا دیے، مسئلہ سمجھا دیا جو میرے حق والے کا دشمن بنے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ تو چلا آیا ہے اللہ کا کہ اللہ اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے، اپنی بے ادبی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے رسول کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا، اپنے رسول کی، اپنے ماننے والوں کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ وہی اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر گھبرائے نہیں، والا نسکننکم الارض من بعدہم، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں آباد کروں گا اور ان کو ذلیل کروں گا، ان کو تباہ اور برباد کروں گا، لیکن یہ انعام میں دیتا صرف اس کو لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے دن قیامت کے، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں جو کچھ بھی دنیا پر کر رہا ہوں ہر چیز میری نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے والا اور دوسرا بائیں کندھے والا۔ اگر نیک بات کرے گا، اچھا کام کرے گا، وہ دائیں کندھے والا لکھ لے گا، اگر برا کام کرے گا، بری بات کرے گا تو وہ بائیں کندھے والا لکھ لے گا۔ تیرا ہر قول نقل کیا جا رہا ہے، ہر فعل نقل کیا جا رہا ہے، اور دن قیامت کے جب تو آئے گا پھر میں حساب لوں گا کہ یہ 50 سال کی تیری زندگی، 60 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی یا 30 سال کی زندگی، ذرا اس کا حساب دے، تو کیا کرتا رہا، دیکھ ذرا حساب دے۔ اور جب یہ انسان کا نام اعمال خود اس کے موجود ہوگا پھر اللہ خود پکڑا دے گا، اقرا، پڑھ ذرا اپنا نام اعمال، پڑھ ذرا اپنا نام اعمال اور اپنا حساب خود لے کہ تو بہشت کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے۔ ذرا تو اپنے منہ سے بتا کہ تو کس چیز کا مستحق بنتا ہے۔ اب یہ کس طرح وہاں جھوٹ بولے گا، نام اعمال بھی موجود ہوگا، اس کی حرکتیں بھی وہاں موجود ہوں گی، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ زندگی ہے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، چند دن کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نواب ہیں، بڑے بڑے نیک ہیں، بڑے بڑے بد قسم کے لوگ ہیں۔ فرعون جیسے لوگ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، لیکن آج کدھر ہے، کہاں چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے حساب کتاب دینا ہوگا تمہیں ضرور، اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ساری زندگی یہاں فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ، یہ نہیں چلے گا۔
ساری زندگی خدا کی کب تک بغاوت کرتے رہے گے انسان؟ آخر ایک دن موت ضرور آنی ہے، اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہے، پھر وہاں تیرے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا ہے، دارالعمل کی جگہ ہے، یہ مقام ہے جو کچھ لکھوا بھی سکتا ہے، مٹوا بھی سکتا ہے۔ نیکی کرے گا تو تیری لکھی جائے گی، اگر گناہ کر لے اور معافی مانگ لے تو یہ تیرا مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو دن قیامت کا ہوگا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، وہاں کچھ بھی نہیں مٹے گا، جو کچھ لکھی ہوگی وہی موجود۔ آج کچی پنسل سے ایسے سمجھ لکھا جا رہا ہے، جب لکھنے والے پٹواری قسم کے لوگ، تحصیلدار قسم کے لوگ جب انتقال کرتے ہیں تو پہلے کچی پنسل سے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ربڑ کے ساتھ مٹانا پڑے، تبدیلی کرنی پڑے، جب بات پختہ ہو جائے پھر اس کو پکے پین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ ایسے سمے دنیا کے اوپر کچی پنسل استعمال کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہے کچی پنسل کے ساتھ۔ معافی مانگ لے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تبدیلی ہو جائے گی۔ نیکی کرے گا، اب تک گناہ کرتا رہا ہے تو گناہوں کو مٹا کے نیکی لکھی جائے گی، لیکن جب تو فوت ہو جائے گا ایسے سمجھ پکے رجسٹر کے اوپر پکی پنسل سے لکھ دیا جائے گا، اب یہاں مٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اب یہاں سے کوئی تیرا نام خارج کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے، مٹوانے کی بھی جگہ ہے، لکھوانے کی بھی جگہ ہے۔ نیکی کرے گا تو لکھتے جائیں گے، اگر بری کرے گا تب بھی لکھتے جائیں گے، لیکن معافیاں مانگتا جائے گا تو مٹاتے بھی جائیں گے۔ لیکن جب تو فوت ہو جائے گا کوئی نہیں مٹائے گا اور نہ کوئی مٹوانے والا ہوگا۔ اس لیے اپنی آخرت یہاں سے تیار کر کے جا، اور یہ بھی تجھے پتہ ہو کہ آخرت کا ایک دن کا جو دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جب تو کھڑا ہوگا وہاں شرعام میدان معاشر کے اندر، تجھے دنیا کی زندگی ایک سانس کے برابر نظر آئے گی کہ سیکنڈ گزار کے آیا ہوں، منٹ گزار کے آیا ہوں، 50,000 سال کہاں اور ایک 50 دن کی زندگی، 50 سال کی زندگی کا ایک منٹ سیکنڈ گزار کے آیا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، یہ بدلے دیتا اسی کو جو مجھ سے ڈر جائے، میرے سامنے کھڑا ہونے سے خوف ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اور یہ مقام بھی وہ ہوگا۔ آج کتنے تک چھپتا رہے گا، جہاں تیرا باپ بھی ہوگا، تیری ماں بھی ہوگی، تیرے ہمشیرہ بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، استاذ بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، چھوٹے بڑے انبیاء وہ بھی ہوں گے، باقی بھی سب لوگ موجود ہوں گے۔ جب سب کے سامنے حساب دینا پڑے گا، خود اندازہ لگا۔ آج تو کسی کی رقم بھی تو نے دینی ہو، 2 آدمیوں کے سامنے تو اسے مانگ لے تو تو کہتا ہے میری بے ادبی کر دی، تو نے میری توہین کر دی ہے کہ 2 آدمیوں کے سامنے تو نے میری اتنی بے ادبی کر دی ہے کہ آج تو نے 2 آدمیوں کے سامنے مانگا کیوں ہے؟ کیوں مانگا ہے مجھ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کیسا بندہ ہے؟ آج تو اتنی اپنی عزت نفس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے کہ تو آج بے ادبی سمجھتا ہے، لیکن دن قیامت کے تیرا کیا بنے گا؟ ذرا وہ بھی تو سوچنا، کیا تو کرتا رہے گا دنیا کے اوپر، اور جہاں باپ تیرا موجود ہوگا، ماں تیری موجود ہوگی، پھر تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، ہے اس کے لیے جو مجھ سے ڈر جائے، وخاف وعید، اور جو میرے عذاب سے ڈر جائے۔ جب یہ سب باتیں اللہ نے کی، پھر فرمایا کہ انبیاء نے فیصلہ طلب کیا، اللہ اب تو فیصلہ کر دے، امت نہیں مانتی، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جب انہوں نے فیصلہ طلب کیا تو اللہ پاک نے ہر جبار عنید کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ اور برباد کر دے۔ اور جب تباہ اور برباد کیا، پھر اس عنید ضدی ہٹھی اس بندے کی آخرت میں سزا کیا ہوگی، اور کیا اس کو دیا جائے گا آخرت میں؟ یہ تو دنیا میں بدمعاش تھا، آخرت میں کیا بنے گا وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے چلیں گے، جو آخرت میں اللہ نے اس کی سزا مقرر کی۔ اللہ محفوظ فرما علینا۔